جون 2005 کی بات، جب لاہور کی گلیاں خاموش اور سنسان تھی تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو لرزا کے رکھ دیا۔ رات کے 1 بجے ایک خون میں لت پت لاش ایک فٹ پاتھ پہ پڑی ملی۔ اس شخص کو اتنی بے رحمی سے قتل کیا گیا تھا کہ اس کی شناخت بھی ناممکن تھی۔ پولیس کو فوراً اطلاع دی گئی اور جب وہ موقع پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کو کسی بھاری چیز سے کچل دیا گیا ہے۔ پولیس کی نظر ساتھ ہی پڑے ایک پتھر پہ گئی جس پر خون لگا ہوا تھا، جس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس شخص کو اسی پتھر سے مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ایک اور لاش فٹ پاتھ پہ ملی جس کو اسی طرح بے دردی سے پتھر مار کے قتل کر دیا گیا تھا۔ ان قتلوں کے بعد لاہور کی سڑکوں پہ خوف کا سما تھا۔ رات کے وقت لوگوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا اور پولیس بھی ابھی تک اس قاتل کا سراغ لگانے میں بالکل ناکام تھی۔ جون سے لے کر جولائی تک 1 مہینے کے عرصے میں 14 لاشیں ملی جن کو اسی طرح بے دردی سے مار دیا گیا تھا۔ آخر یہ قاتل کون تھا اور وہ کیوں اتنی بے دردی سے ان لوگوں کو مار رہا تھا، اور پھر یہ کیسے پولیس کے شکنجے میں آیا؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ایک ہی طریقہ قتل سے یہ بات تو پولیس کو سمجھ آ گئی کہ ان سب لاشوں کا قاتل ایک ہی ہے، اور پولیس کو اس بات کا بھی خلاصہ ہوا کہ جتنے بھی لوگوں کا قتل ہوا یہ سب بے گھر تھے اور فٹ پاتھ پہ سویا کرتے تھے۔ ان قتلوں کی خبر پوری پاکستان میں پھیل گئی۔ اخباروں نے اس پر بھرپور طریقے سے رپورٹنگ کی۔ لوگوں نے فٹ پاتھ پہ سونا چھوڑ دیا۔ پورے ملک میں خوف کا سما تھا۔ پولیس اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی قاتل کا سراغ نہ لگا سکی۔ پولیس نے اپنے لوگوں کو لاہور کے مختلف فٹ پاتھوں پہ سول کپڑوں میں تعینات کر دیا، اس امید میں کہ کبھی قاتل ان پر حملہ کرے اور وہ اس کو دبوچ لیں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ 1 مہینے میں 13 قتل ہو چکے تھے مگر ابھی تک پولیس کو کچھ سراغ نہیں ملا۔ پولیس بے بس تھی اور ہر طریقہ آزمانے کے باوجود بھی ناکام تھی۔ قاتل کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو تبھی 18 جولائی کی رات 2 بجے پریس سیکورٹی گارڈ نے دیکھا کہ ایک شخص فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے شخص کو پتھر سے مار رہا ہے۔ اس نے فوراً اس بندے کو پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ اس کو دھکا دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، مگر سیکورٹی گارڈ نے بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور خونی خونی کا شور مچا کر اس کے پیچھے بھاگنے لگا تاکہ آس پاس کے لوگوں کو بھی چکن نہ کیا جا سکے۔ خونی خونی کی آواز سن کر ایک شخص اپنے گھر سے نکلا اور اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان اس کی طرف بھاگتا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک بندہ اسے خونی خونی کہہ کر پکار رہا ہے۔ اس نے اس نوجوان کو دھکا دے کر روکا اور اسے پکڑ لیا۔ لوگوں نے فوراً پولیس کو بلا کر اس کو پولیس کے حوالے کر دیا اور پھر پولیس نے اپنی تحقیقات اس نوجوان سے شروع کی۔ پولیس کی پوچھ تاچھ میں اس شخص نے اپنا نام عامر قیوم بتایا جو ایک 24 سال کا نوجوان تھا، اور جب پولیس نے اسے پچھلے مہینے سے لے کر اب تک ہوئے 14 قتل کے بارے میں پوچھا تو اس نے وہ سب کا جرم قبول کر لیا اور پولیس کو بتایا کہ کیسے اس نے 14 لوگوں کو رات کے اندھیرے میں دردناک طریقے سے قتل کر دیا۔ مگر سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ پوچھ تاچھ پہ پتہ چلا کہ عامر قیوم ایک غریب خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کے والد نابینا تھے۔ عامر قیوم کو اسکول سے اس کے ایگریسو بیہیویئر کی وجہ سے نکال دیا گیا اور بعد میں اس کو اپنے گھر سے بھی اس وجہ سے نکال دیا گیا کہ وہ اپنی بہنوں اور بھائیوں پر مار پیٹ کرتا تھا۔ گھر سے نکال جانے کے بعد عامر اپنے ماموں کے پاس چلا گیا جو پیشے سے ایک ڈاکٹر تھے۔ اس کے ماموں نے عامر کا بہت خیال رکھا اور بڑے پیار سے اس کی پرورش کی۔ عامر کو بھی اپنے ماموں سے بہت لگاؤ تھا اور وہ بھی خوشی خوشی ان کے ساتھ رہنے لگا، مگر عامر کی قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور اس کی یہ خوشی چند دنوں کی تھی، کیونکہ اس کے ماموں کو 2003 میں کچھ نامعلوم افراد نے مار دیا، جس کے بعد عامر بہت اکیلا پڑ گیا۔ جب پولیس نے عامر سے ان سب قتلوں کی وجہ پوچھی تو اس نے بھی اپنی ماموں کی موت کو
اس کا ذمہ قرار دیا اور اس نے ان کی موت کے بعد اس معاشرے سے بدلہ لینے کا سوچا۔ عامر کا بیہیویئر اگریسو تو شروع سے ہی تھا، مگر ماموں کی موت نے اسے ہلا کر رکھ دیا، جس کے بعد وہ بدلے کی آگ میں پاگل ہو گیا۔ پولیس نے جب عامر سے یہ پوچھا کہ اس نے سب بندوں کو پتھر مار کے ہی کیوں قتل کیا، تو اس کا جواب بڑا حیرت انگیز تھا۔ اس نے کہا کہ جب ہتھیار زمین پہ پڑے ہیں تو پیسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت۔ عامر کی باتوں سے لگا کہ اس کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہ تھا، حتیٰ کہ اس نے پولیس کو یہ بھی بتایا کہ وہ خون کرنے کے بعد کرکٹ کھیلتا تھا۔ پولیس نے تمام ثبوتوں کو اکٹھا کیا اور عامر کو دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا۔ عدالت نے اس سفاک قاتل کو سزائے موت کا حکم دیا۔ عامر کو 2006 جولائی میں پھانسی دے دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی دی بگ کلر آف لاہور اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یہ تھی کہانی پاکستان کے موسٹ بروٹل سیریل کلر کی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو کائنڈلی سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ شیئر دا ویڈیو۔ اپنا خیال کیجیے۔ اللہ حافظ۔